الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ یہ رکوع کا آخری حصہ چل رہا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کے آداب بیان فرمائے اور صدقات کے آداب بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، فرمایا کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی نعما ہی، یہ بھی اچھا ہے، فنعما ہی یہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپاؤ صدقے کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور خاموشی کے ساتھ فقیر کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ بھی بہترین ہے تمہارے لیے۔ ایسے ثابت ہوا کہ اعلانیہ دینا بھی جائز ہے اور چھپ کر کے دینا بھی جائز ہے، دونوں جائز ہیں۔ چھپ کر دیں یہ بھی اچھا، یہ بہت اچھا ہے، اور ظاہراً دیں یہ بھی بہت اچھا ہے۔ بعض اوقات ایک دوسرے سے افضلیت رکھتا ہے، مطلقاً چھپا کر دینا یہ افضل ہے، چھپا کر دینا افضل ہے، وگرنہ نہ چھپا کر دینا گناہ ہے اور نہ ہی ظاہر کر کے دینا گناہ ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں بھی ظاہر کر کے دینا گناہ ہوتا ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ گناہ ریا کرنے سے ہوتا ہے، دکھاوا کرنے سے ہوتا ہے، دکھاوے کی نیت تو لوگوں کو دکھانے کی، لوگوں کو دکھا رہا ہوں، لوگ دیکھیں کہ میں پیسے دے رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر۔ گناہ اس بات کا ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دکھا کر لوگوں کو دیا ہے۔ اب بعض اوقات دکھا کر دینے کا ثواب چھپا کر دینے سے زیادہ ہوتا ہے، نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ اب پہلی بات جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقہ تو یہ اچھا ہے تمہارے لیے۔ ایک تو جب یہ اجتماعی چندہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے جی، اجتماعی کام کے لیے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہوں تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ بندہ ظاہر کر کے دے پیسے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمع کرواؤ یہاں پہ تبوک کے لیے، سب سے پہلا جہاد تبوک کا، جس کے لیے آقا علیہ السلام نے خود چندے کا اعلان فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق لائے، وہ سب کو پتہ ہے، آج حدیثوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر جو لائے وہ بھی سب کو پتہ ہے یا نہیں؟ حضرت عمر لائے، حضرت عثمان لائے، باقی صحابہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف لائے ہیں جی، اور ایک صحابی آقا علیہ السلام کے ساری رات ایک یہودی کا کنواں گھیڑا، انہوں نے پانی نکالا اس میں سے، وہ کچھ کلو کھجوریں تھیں وہ لے کر آئے، آدھی جو ہے وہ گھر دی اور آدھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق سارے گھر کا سامان لائے تو منافق کہنے لگے یہ ریا کر رہے ہیں، اور وہ صحابی آقا علیہ السلام کے غلام وہ کچھ کلو کھجوریں لے کر آئے، وہ کلو آدھا کلو، تو وہ کہنے لگے اس کی ضرورت ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کو، ایسے اٹھا کے لے آئے، اور آقا علیہ السلام نے اس کی کھجوریں لے کر کے اتنا ڈھیر سامان کے رکھے ہوئے تھے، ہر ڈھیر پر دو دو تین تین کھجوریں خود رکھی حضور نے۔ میں تمہیں کیا پتا ہو اس کی کتنی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے، وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت نہیں دیکھی جاتی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ اکبر۔ تو جب اجتماعی چندہ ہو رہا ہو تو اس وقت جو ہے سامنے لوگوں کے سامنے دینا، اس سے نیت یہ ہو کہ لوگوں کو ترغیب ہو، لوگوں کو ترغیب ہو، لوگ جو ہے وہ دیکھ کر کے دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ نہیں دیتا صدقہ خیرات، کوئی بھی چیز نہیں دیتا تو لوگوں کو بدگمانی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ ایسا بدتمیز ہے کبھی اس نے زکوٰۃ بھی نہیں دی جی، تو لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے زکوٰۃ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دے دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھئی یہ زکوٰۃ دیتا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرض ہے، یہ واجب ہے اس پر، تو رب تبارک و تعالیٰ کا فرض اور واجب جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے وہ لوگوں کو بتانے سے کوئی ریا
اللہ تعالیٰ بچائے گا اسے. جیسے نماز ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں فرض، کوئی بندہ کہے جی مجھے تو ریا ہو جاتا ہے، میں پھر اس لیے نماز نہیں پڑھتا مسجد میں جا کے، لوگوں کو سامنے پڑھیں گے ریا ہو جائے گا. اب ذرا بتائیں بھی لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کا حکم ہے نا، رب کا فرض ہے. کوئی بندہ کہے جی میں تو ریا سے بچتا ہوں اس لیے جماعت میں نہیں جاتا، بتائیں اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے کوئی؟ یہ تو عجیب منطق کوئی نہیں جی کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کتنے سارے فرائض ہیں جو ادا ہوتے ہی لوگوں کے سامنے، بتائیں پھر وہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس طرح کر کے بعض اوقات بندے پہ الزام ہو، پورے علاقے والے محلے والے سمجھتے ہوں بھئی یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو بدگمانی ہو اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں. تو لوگوں کی بدگمانی کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ، بلکہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو دکھا کر کے زکوٰۃ دے دے تاکہ لوگوں کی بدگمانی دور ہو جائے. اچھا، اس کا نفع بیان ہو گیا. ہاں جی، ظاہراً دینے کا، اجتماعی چندہ ہو تو ظاہر کر کے دے، لوگوں کو دکھا کر کے دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ بھی دیں اس کو. جسے آقا علیہ السلام کے پاس کچھ غریب لوگ آئے، آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ان کو کچھ دو. آقا علیہ السلام وہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے سارے، ایک صحابی گئے، وہ جا کر کے سامان لائے، ان کو دیکھ کے باقی بھی لوگ لانے لگے، باقی بھی لوگ لانے لگے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ثواب اس باقی بعد والوں کو ملے گا نا صدقہ دینے کا، اتنا ثواب سارے کا سارا اللہ تعالیٰ اس پہل کرنے والے کو عطا فرمائے گا جس نے ان کو اس راہ پہ لگایا ہے. بتائیں، یہ آقا علیہ السلام نے تب فرمایا تھا. یہ فرمان شریف آقا علیہ السلام کا یہ تب کا ہے جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کرنے والے کی نیکیوں کو بھی نیکی بھی اسی کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے، یعنی اس کے کھاتے میں بھی لکھی جاتی ہے جو نیکی کو ایجاد کرنے والا ہو. ایجاد کرنے والا نیکی کو، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نیکی ایجاد کر لی، یہ ایجاد صدقے کی ترغیب آقا علیہ السلام نے دلائی. اور وہ کھڑے ہوئے جا کر کے لے آئے، ان کو دیکھ کے باقی صحابہ بھی اٹھے، وہ بھی لانے لگے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کہ جتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا اتنا ثواب اس اکیلے کو عطا فرمائے گا کہ اس کو دیکھ کے باقی لوگ بھی اس طرح کام کرنے لگے. تو اس سے معلوم ہو گیا اور واضح ہو گیا، بین ہو گیا یہ مسئلہ کہ دکھا کر کے دینا گناہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات دکھا کر کے دینے سے ثواب جو ہے خفیہ طور پر دینے سے بہت گنا بڑھ جاتا ہے، بہت گنا بڑھ جاتا ہے ثواب. اچھا جی، اب ظاہر کر کے دینے کا ایک نقصان، جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ جائے باہر چوک میں کھڑے ہو کے، وہاں جو کھڑے ہوتے ہیں لوگ ویسے تو ان کو دینے نہیں چاہیے، وہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ٹھیکیدار ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، چھپے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بس گنتی کر رہے ہوتے ہیں کتنے آئے کتنے نہیں آئے. اب کوئی بندہ جا رہا ہے وہاں پہ اس نے 5000 اکٹھے نکال کے کسی جڑے کو دے دیے، باہر کھڑے ہوتے ہیں نا، کسی مخنث کو دے دیے، کسی کو بھی دے دیا پورا 5000 روپے. اب جو ساتھ اوباش لوگ چور چکے لٹیرے ڈاکو کھڑے ہوتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے جس نے 5000 دیا اس کے پاس اور بھی بہت ہیں، ہے یا نہیں؟ اب یہاں پر ظاہراً دینے سے نقصان ہوا. اب مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے وہ جناب بیٹھا کہے جی میں نے اس مرتبہ میں نے نا 1,00,000 روپے زکوٰۃ دی ہے، تو سامنے والا بندہ فوراً کیلکولیٹ کرے گا ذہن میں یا موبائل نکال کے، اس کے پاس 40 لاکھ تو ہوگا جو اس نے 1,00,000 زکوٰۃ دی ہے یا نہیں؟ تو یہ اب چوروں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، اور بھی معاملات بہت سارے بنتے ہیں، اس کے لیے بعد میں بڑی پریشانیاں بنتی ہیں. تو اس لیے بعض اوقات جو ہے وہ دینے کا، ظاہراً دینے کا نقصان بھی ہوتا ہے بندے کو، نفع بھی بہت ہوتا ہے. تو اس لیے بندے کو چاہیے حکمت کے ساتھ دیکھے کہ کہاں پہ ظاہر کر کے دینا ہے اور کہاں پہ چھپا کر کے دینا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ خود ہی بندہ دیکھے. بہرحال چھپا کر دینے کا نفع کیا ہے جی؟ چھپا کر دینے کا نفع جو ہے ایک تو یہ کہ بندہ خود ریا سے بچتا ہے، اور دوسرا نفع یہ ہے چھپا کر دینے کا کہ بندہ جو ہے وہ جس کو دے رہا ہے بعض اوقات وہ بندہ سوال نہیں کرتا، کسی سے مانگتا نہیں ہے، اس کی اپنی عزت نفس ہے، وہ خوددار ہے بندہ. اگر لوگوں کے سامنے دیا جائے گا تو لوگ کہیں گے یار یہ تو صدقہ خیرات لے کے کھاتا ہے، یہ تو زکوٰۃ لے کے کھاتا ہے. لوگوں کا ذہن جو ہے اس کے بارے میں وہ بہت جو ہے نا وہ مثبت نہیں رہے گا. لوگ تو آپ کو پتہ ہے 1 منٹ سے پہلے جناب تخمینے لگانے شروع کر دیتے ہیں، اب جناب اس کا ایسا حال ہو گیا، اب یہ جناب صدقے خیرات پہ آ گیا ہے، اب اس طرح کی نوبت آ چکی ہے، اس طرح کی باتیں کریں گے. تو اس لیے کوئی بندہ کسی کو دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اسے ذرا دھیان کے ساتھ دے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں اس کی خودداری پہ حرف نہ آئے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس لیے چھپا کر دینے کے بھی بہت سارے فوائد ہیں اور ظاہر کر کے دینے کے بھی بہت سارے فوائد ہیں. بعض اوقات ایک دوسرے سے فضیلت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی،
میں اگر تم صدقے دو تو صدقہ دو تم ظاہر کر کے یہ اچھا ہے، اگر تم چھپا کر کے دو، چھپاؤ صدقے کو اور فقیر کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اب بتائیں جی یہ ذرا غور کریں، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ کا جو جملہ ہے پورا، یہ ان تبدوا الصدقات کے ساتھ نہیں آیا، یعنی جہاں پہ یہ ہے کہ صدقہ تم ظاہر کر کے دو یہ بھی اچھا ہے، اور جہاں پہ یہ ہے کہ صدقہ تم چھپا کے دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا، تو گناہ تو وہاں بھی مٹتے ہیں، اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کو آخری جملے کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر آیا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ یہ ان تبدوا الصدقات کے ساتھ نہیں ہے، یہاں پہ کیوں آیا؟ یہاں پہ اس لیے آیا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ صدقہ خیرات اس لیے ظاہر کر کے دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے، وہ پوشیدہ طور پر کسی کو دے دیا جائے تو کہتے ہیں اب نفع ہی کیا ہوا ہے، اب کیا مزہ ہے جی چھپ کر کے دینے کا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چھپ کر کے دینے کا نفع یہ ہے کہ جس کے لیے تم دے رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، جس کے لیے تم دے رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جس وجہ سے دے رہے ہو تمہارے گناہ مٹ جائیں وہ گناہ تمہارے مٹا رہا ہے، تمہیں تو نفع ہو گیا، پھر کس نفع کی امید لیے بیٹھے ہو؟ پھر کیا چاہتے ہو تم؟ اللہ اکبر، کتنا بڑا ایک لطیف نقطہ ہے یہاں کہ وَمَا أَنفَقْتُمْ، یہ ان تبدوا الصدقات ظاہر کر کے صدقہ دو، وہاں یہ نہیں آیا، اور یہاں پہ آیا ہے میں تو چھپ کر کے صدقہ دے رہا ہے، تو تیرے لیے تسلی کا سامان ان دو جملوں میں ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے تیرے گناہ بھی مٹا دوں گا کیونکہ تیرے سارے اعمال کی مجھے خبر ہے، تیرے سارے اعمال کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، میں کہ تمہارے ذمے ہدایت دینا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، جسے چاہے ہدایت دے دے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو کچھ بھی خیرات دو تو یہ تمہارے اپنے لیے ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور تمہارے اپنے لیے ہے۔ ایک عالم تھے بہت بڑے، وہ بہت زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے، اور لوگ کہتے کہ یہ آپ نے بڑا غریبوں کے لیے کیا ہے، وہ قسم اٹھاتے میں نے کسی کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ کہتے اتنا کچھ آپ نے دیا، میں نے اپنے لیے کیا ہے۔ یہ میں نے کس کے لیے کیا ہے؟ اپنے لیے کیا، میں نے کسی کے لیے کیا کیا ہے؟ کسی پر کوئی احسان، یعنی کسی پر کیا میں نے وہ بھار چڑھایا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو میں نے اپنے لیے کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ بھی تم خیر کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہے، یہ تمہارے اپنے لیے۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ میں نے فلاں پر جناب وہ بھار چڑھا دیا ہے تو فلاں پر یہ کر دیا، نہ، یہ سارا تمہارے اپنے لیے ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ یہاں پر انفاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے این بیچ میں ہدایت کا مسئلہ آ گیا کہ آپ کے ذمے کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ ہوا یہ کہ لوگوں نے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ کہا کہ کافروں کو خیرات نہ دو۔ یہ بات پکی ہے کہ آپ کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کسی کافر کو زکوٰۃ صدقات واجبہ آپ نہیں دے سکتے کافر کو، اور باقی رہا کہ عام صدقہ وہ آپ اس کافر کو دے سکتے ہیں جو کافر مسلمان ملک میں رہ رہا ہو، مسلمان حکومت میں، مسلمانوں کی حکومت ہو، وہاں رہ رہا ہو۔ یہاں مسلمانوں کی حکومت ہے نا، کس نے کہا ہے؟ یہ تیسری باری قرآن پڑھ رہے تو پتہ ہی کون تم نے اس گل کمال کی تسی مزہ نہیں آ گیا میں نے۔ تو یہ کسے اور دی ہے یہ بھولے پھر دو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا کہ اچھا ہاں مسئلہ بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں مسلمان، اسلام کی حکومت ہو، مسلمانوں کی حکومت میں جو لوگ جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر رہ رہے ہوں، جزیہ دے کر رہ رہے ہوں کافر، ان کافروں کو کہتے ہیں ذمی۔ کیا کہتے ہیں؟ ذمی کہتے ہیں۔ ذمی کافر جو ہیں ان کو آپ قربانی کے گوشت بھی دے سکتے ہیں، ان کو آپ اور صدقات بھی دے سکتے ہیں، ان کو صدقات دینے سے آپ کو اجر بھی ملے گا۔ سمجھ آیا؟ مسئلہ نہیں آیا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا کہ ان کو نہ دیں تاکہ یہ لوگ جو ہے نا خواہی نہ خواہی اسلام کی طرف مائل ہوں، یہ کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملتا چلو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی لالچ میں مسلمان ہو جائیں، بعد میں اللہ تعالیٰ اخلاص بھی دے دے گا ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا نہ، یہ ہدایت میرے ذمہ ہے،
ہاں ہدایت میں دیتا ہوں، ہدایت میری مشیت پر منحصر ہے، تو میں تم انہیں صدقے کے لالچ نہ دو۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم انہیں، کیونکہ اس وقت وہ ذمی تھے، کیا تھے؟ ذمی تھے، مسلمانوں کی حکومت میں اپنے آپ کو ذلیل کر کے رہا کرتے تھے، ان کو گوشت دینا جائز تھا۔ باقی رہا ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو کافر ہیں، ان کے یہ ذہن میں رہے یہ ذمی نہیں ہے، ان میں کوئی ٹیکس نہیں دیتا۔ دیکھا جائے تو ہم سب بھی ذمی ہیں، ہم سب ٹیکس دے رہے ہیں یہاں۔ ابھی آپ دیکھیں کئی سارے بیچارے لوگ بہت سارے پاکستانی پورے پریشان ہیں، 18 20 ہزار روپیہ اکیلا بل، ان کو ٹیکس آ گیا۔ بتائیں، ایک بل کے اندر 18 20 ہزار اکیلا ٹیکس آ گیا۔ بھائی جس بیچارے نے میٹر نہیں بھی چلایا نا، 7 8 ہزار اس کا بھی بل آ گیا۔ بتائیں، یہیں پہ ہم نے مکان لیا ہوا تھا، پورا مہینہ وہاں گئے ہی نہیں، ہم بل آ گیا ہمارا 2500 روپے، اس وقت کی بات ہے۔ اب ہوتا وہ 7 8 ہزار پکا ہونا تھا۔ ہر گھر کو ٹی وی کا بل آ رہا ہے، ہو نہ ہو، کہتے ہیں جی اسلام کی حکومت آئے گی تو کیا ملے گا ہمیں؟ میں نے کہا چلو یہاں تو مل رہا ہے نا، تم یہاں جو تم مزے لے رہے ہو وہ بھی سب کے سامنے جی۔ اب مسجد کو بھی ٹی وی کے بل آ رہا ہے۔ مسجد سے وہ کسی بندے نے اگلے دن نا کیلکولیٹ کر کے بتایا، اس نے کہا کہ اربوں روپیہ صرف مسجد سے ٹی وی کا بل جاتا ہے، مسجدوں سے، پورے پاکستان کی مسجدوں سے اربوں روپیہ ٹی وی کا بل لیتے ہیں یہ کمینے لوگ ہیں، اور کسی مسجد کو 1 روپیہ بھی یہ بل معاف نہیں ہے۔ بتائیں، باقی سب لوگوں کو معاف ہے، بہت سارے لوگوں کو بجلی کا بل معاف ہے، لیکن مسجد کو معاف نہیں ہے۔ بتائیں، یہ مسلمان لگے پھرتے ہیں، مسلمانوں کی حکومتوں میں مساجد پر ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کی حکومت میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ جو بندہ لاکھوں روپے تنخواہ لے رہا ہے نا، اس کو بجلی بھی مفت ہے، اس کو پیٹرول بھی مفت ہے۔ جو بیچارہ 30 ہزار روپے لے رہا ہے اس کو سارا کو ٹھوک رہے ہیں۔ اب کہا کہ جس کا 100 یونٹ بل آئے گا اس کو جناب وہ مفت 100 یونٹ کا کیا کہہ رہے تھے، کتنا معاف تھا پچھلے دنوں میں اعلان کیا تھا انہوں نے، 100 یونٹ جس کو آئے گا نا اس کو معاف ہے۔ اب وہ ایک بندہ بیچارہ اس نے ویڈیو بنائی، اس نے کہا ہمارے گھر میں ایک پنکھا چلتا ہے اور ایک لائٹ چلتی ہے، اور لائٹ بھی ہم بند کر دیتے ہیں رات کو سونے کے لیے، دن کو روشنی آ جاتا ہے بھی بند کر دیتے ہیں، گھنٹے 1.5 گھنٹہ چلتی ہے۔ ان کا بل 3000 آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی بتائیں، 100 سے بھی بڑا ہوا تھا، ہو نہیں کیا معاف؟ پھر جیسے گھر میں ایک پنکھا چلے اور ساتھ ایک لائٹ چلے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، رات کو بھی بند ہو جائے دن کو بھی بند ہو جائے، اس کا بل جو ہے وہ 3000 سے زیادہ، مطلب ہے کہ اس 100 یونٹ سے بڑا ہوا تھا اس کا بل۔ معاف پھر کس کو ہوا؟ کسی کو بھی معاف نہیں۔ پچھلی حکومت کی ایک خاتون ہے، اس کا کوئی کروڑوں روپے ہے، کروڑوں روپے اس کا بل، اس کی کمپنی کا، اس کی فیکٹری کا، اس کو بل لگایا انہوں نے، کو مہینے کا 100 روپے کے پتہ نہیں کتنے پیسے جمع کروانے ہیں۔ اس نے کہا یہ یتیم ہے لہذا پیسے نہیں دے سکتی، تو 100 روپے مہینے کا جمع کروایا کرے ہیں۔ ہاں، قیامت تو بعد بھی دیتی رہنی قسطیں، قیامت کے بعد بھی قسطیں دیتی رہے گی، 100 روپیہ قسط مہینے کا بل امیر کو، اور غریب کو یہاں میٹر کھیڑ کے لے جاتے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ جب تک ہم اس ظلم سے بیزار نہیں ہوں گے نا، تب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ اس کے لیے بیداری کی اور بیزاری کی ضرورت ہے۔ ظالم سے نفرت ضروری ہے، ہمارے دل میں تو ظالم کے لیے محبت ہے۔ یہاں پہ کتنے لپاڑے ہیں جا کے جو نعرے لگاتے پھرتے ہیں۔ ہمیں مہنگائی تب لگتی ہے جب ہماری مخالف پارٹی کا بندہ کر رہا ہو، جب ہماری پارٹی کا بندہ کر رہا ہے پھر کوئی مہنگائی نہیں۔ پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی والوں کو مخالفت، یہ مہنگائی نہیں نظر آتی تھی کہ نظر آتی تھی کسی کو، سارے بغیرت بنے ہوئے تھے، اور نہیں جی کون سی مہنگائی ہے، پچھلوں نے بغیرتی ایسی کی تھی۔ اچھا جی چلو، وہ پی ٹی آئی والے وہ مطمئن تھے مہنگائی پر، نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نون لیگ والے وہ چیختے تھے، وہ ہمیں کہتے تھے ہاں جی مولوی صاحب ہوں کتنے تھی رولا نہیں پاتے، مہنگائی ہو گئی۔ میں نے کہا ہم نے پہلے ایک رولا ڈالا تھا، کیا کریں؟ اچھا اب جو ہے وہ دوسرے نمرود لیگ والے کر رہے ہیں مہنگائی، اب یہ مطمئن نمرودی والے صفائیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں پچھلے بغیرت تھے جی، بے ہم کہیں وہ کہیں اگلا بغیرت ہے، وہ کہیں پچھلا بغیرت ہے، ہم کہیں اگلے پچھلے سارے بغیرت ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ بتائیں بھائی ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ ظلم ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اس ظلم سے نجات کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک بیداری اور ایک بیزاری۔ کہ نہیں سمجھا؟ سب سے پہلے بیزاری ضروری ہے نفرت و ان کمینوں سے۔ جب تک نفرت نہیں ہوگی، ہم کہتے ہیں بھی مہنگائی ٹھیک ہے تب تک جب تک ہمارا اپنا لیڈر کر رہا ہو،
جب ہمارا لیڈر نہیں ہے تو مہنگائی بڑا عذاب ہے. پھر جناب وہ جلوس بھی نکالیں گے، جلسے بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے. خدا تبارک و تعالیٰ خراب کرے، برباد کرے ان بغیرتوں کو. انہوں نے پکڑ کے ستیہ ناش کر دیا ہے، غریب کی پہنچ سے روٹی دور کر دی ہے انہوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو حضور تاج الشریعہ مولانا اختر رضا خان رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں پاکستان کے جو کافر ہیں، یہاں رہنے والے کافر جو ہیں یہ حربی ہیں، یہ ذمی نہیں ہے، یہ ذمی نہیں ہے. آپ بتائیں بھائی میرے ہی ملک میں میری ہی عوام کو پکڑ کے عیسائی مار دیں، نصرانی مار دیں، ان پہ پرچہ بھی نہیں ہوتا، ان پہ پرچہ بھی نہ ہو. اور میرے بتائیں جی جن بندوں نے یہاں پہ یوحنا آباد میں بندے مارے تھے، جن کو آگ لگائی تھی مسلمان لڑکوں کو، قرآن کے حافظ تھے، کیا بنا ان کا؟ ان کے مجرموں کو ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ ایک چوڑا مارا جائے تو میرے مسلمان اتنے جتنے بندے وہاں کھڑے ہیں سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. بتائیں تو پھر یہاں پہ حربی کون ہے؟ ابھی بھی ذمی ہے وہ. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کے پابند ہیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم نے کسی کو کیا تکلیف دینی ہے، لیکن ان کی بدماشی تو دیکھیں نا آپ. تو اس لیے کم از کم اپنے صدقات بچائیں، ان کو نہ دیں آپ، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے ملک میں رہ کر کے جتنی ان کی ہے ہماری نہیں ہے. میری مساجد جو ہیں وہ جناب گرا دی جائیں، 7 سے 8 مسجدیں. میں جب لاہور میں آیا تو میں نے دیکھا یہاں سے لے کر ٹھوکر تک مسجدیں تھیں، ساری برباد کر دی گئی، ساری اڑا دی گئی مسجدیں. وہاں پہ اب وہ سڑک مسجد والی جگہ پہ سڑک آ گئی ہے، وہاں پہ گدھے بھی موت رہے ہیں، کتے بھی موت رہے ہیں، وہاں پہ سارے لچے لپاڑے گزر رہے ہیں اور ایسے گزرے جا رہے ہیں. بتائیں یار مسجد بن گئی، وہ قیامت تک کے لیے مسجد رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں پہ کوئی تبدیلی تغیر نہیں ہو سکتی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مسجدیں گرا دی گئی ہیں. اور ملتان کے اندر آپ کو حیرانگی ہوگی، ملتان کے اندر ایک بہت بڑا ایمان بگاڑا تھا ملتان میں. تو جناب فون آ گیا ایران سے، میٹرو گزر رہی تھی، انہوں نے کہا یہاں سے میٹرو دائیں بائیں کر دو تو یہ یہیں رہے گا. ہوا میٹرو ادھر ادھر کر دی گئی ہے، وہ وہیں کھڑا ہے. یہاں پاکستان کے اندر مساجد گرا دی گئی، لیکن چبر جی کے لیے 2 سال سے 2.5 سال تک عدالت نے کام روک کے رکھا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری پھوپھی کا مزار ہے، اسے دائیں بائیں نہیں ہونے دینا. انہوں نے نہیں دائیں بائیں کیا، وہ روٹ بدل دیا اس کا، لیکن وہ وہیں کھڑی ہے چبر جی. بتائیں کیا چیز تھی اس میں؟ مسجد گرا دو، مدرسہ گرا دو، مسلمانوں کے گھروں کو برباد کر دو، اسے نہیں، وہ کھڑی رہے وہاں پہ. کیا دے رہی ہے تمہیں؟ تو یہ ظلم جو ہے ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا جب تک بیزاری اور بیدائی نہیں آتی، تب تک ہم مظلوم ہی رہیں گے. کیوں؟ جو بندہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے سب سے پہلے اس کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ اس کو ظالم کی پہچان ہو. اس ظالم کی پہچان ہی نہ ہو تو بتائیں وہ مستحق ہے اسی بات کے تو اسے جوتے پڑیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ ہدایت دینا تمہارے ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، جسے چاہے ہدایت دے دے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی خرچ کرو گے وہ تم اپنے لیے کر رہے ہو. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، میں تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے صدقہ دیتے ہوئے کہ اللہ راضی ہو جائے. بس یہ یہاں پہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مومن کو تو صدقہ دینا ہی دینا ہے. یہاں پہ کافر مسلمانوں کی حکومت میں ذمہ بن کے رہ رہے ہوں، ٹیکس دیتے ہوں، ان کو بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں، صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں، صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یوفى الیکم، اس کا تمہیں بھرپور بدلہ دیا جائے گا. یوفا بھرپور بدلہ دیا جائے گا تمہیں. وانتم لا تظلمون، اور تم پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مصرف بیان فرمایا صدقہ دینے کا، خیرات دینے کا، کہ کہاں دینا چاہیے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، میں کہ ان فقیروں کو صدقہ دو جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں.
جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں، جن کو روک دیا گیا ہے اللہ کی راہ میں، وہ جناب لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں جا کر کے کمائی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ذہن میں رہے، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ خاص آقا علیہ السلام کے ان صحابہ کے متعلق نازل ہوئی جو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حضور کا دین پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے مدرسے میں سب سے پہلا مدرسہ اسلام کا اس دنیا کے اندر جو وجود میں آیا وہ صفا، وہ آقا علیہ السلام کی مسجد شریف کے اندر آج بھی جگہ موجود ہے، ایک نشان رکھا ہوا ہے تھوڑا سا، وگرنہ وہاں پر آقا علیہ السلام کے صحابہ 30 40 50 100 200 150 250 300 تک صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد رہا کرتی تھی۔ ان کے لیے مانگا جا رہا ہے مسلمانوں سے، مانگ کون رہا ہے؟ میرا اللہ مانگ رہا ہے، رب مانگ رہا ہے مسلمانوں سے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، میں یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں روک کے بیٹھے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں جا کر کمانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ نہیں مطلب کہ وہ جناب جا نہیں سکتے، ان کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، میں نہ یہ اس لیے نہیں جاتے ہیں، اگر یہ جائیں گے تو پھر دین کا حرج ہوگا، دین کا حرج ہوگا۔ آپ ذرا بتائیں نا یار، مثال کے طور پر یہاں پاکستان کے اندر طب پڑھانا چھوڑ دیں، میڈیکل پڑھانا چھوڑ دیں، تو کیا خیال ہے یہاں پہ پھر حکیم ملیں گے آپ کو؟ پھر دوائی کہاں سے لیں گے؟ یہاں تو سارے کے سارے بیماری ہو جائیں گے نا۔ اگر طب پڑھانا چھوڑ دیں، حکیم نہ ہوں، یہاں پر طبیب نہ ہوں، معالج نہ ہوں، تو یہاں سارے کے سارے بیمار ہو جائیں گے، پاکستان بیمارستان بن جائے گا، پھر ہے یا نہیں؟ تو بتائیں آپ، اگر آپ طب پڑھانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی، طبیب یہاں نہ ہوں تو یہاں پر سارے کے سارے بیمار ہو جائیں گے۔ اگر یہاں پر دین کا علم نہ پڑھایا جائے تو بتائیں سارے کافر ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو پھر ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے جس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ بتائیں یار، لنگر امام حسین کا ہو، امام حسین کے مشن پہ نہیں لگے، امام حسین کا مشن، امام حسین کا لنگر امام حسین کے مشن پہ ہی نہ لگے۔ تو اس لیے خدا کے لیے آپ جب بھی صدقہ دیں تو مدرسے کے، یہ میں نہیں کہتا میرے مدرسے کے بچوں کو دیں، آپ کسی بھی مدرسے کے بچوں کو جا کے دیں یار، یہ امام حسین کے مشن پہ بیٹھے ہیں، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین پڑھ رہے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا کہ وہ زمین میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، انہیں دو تم۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور مزے کی بات دیکھیں، آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کو ترغیب دیا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام کے صحابہ یہ ذہن میں رہے، اصولی طور پر ان سب کا کھانا رسول اللہ علیہ السلام کے ذمہ تھا، آقا علیہ السلام کے ذمہ تھا، اور وہ آقا علیہ السلام وہیں بیٹھے رہتے تھے مسجد نبوی شریف میں، تو دین بھی پڑھتے رہتے تھے آقا علیہ السلام سے۔ کسی علاقے سے خط آ جاتا، کوئی بندہ آ جاتا، حضور ہمارے ہاں کوئی مبلغ بھیج دیں، کوئی دین کا خادم بھیج دیں، آقا علیہ السلام ان صحابہ میں سے کسی کو بھیج دیتے، میں تم جاؤ جی وہاں جا کے میرا دین پڑھاؤ لوگوں کو، اور آقا علیہ السلام اسے بھیجا کرتے تھے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا تھا۔ گورنر بھی مسجد میں تیار ہوتے تھے، حاکم بھی، عمال بھی، محتسب بھی، سارا کچھ وہیں تیار ہوتا تھا، ان کو آقا علیہ السلام روانہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ آقا علیہ السلام کے گھر کے لیے دن کے وقت لکڑیاں بھی جمع کر کے لایا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام کے گھر میں استعمال والا پانی بھی بھرا کرتے تھے۔ جی اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے طالب علم خدمت بھی کر سکتا ہے اپنے استاد کی، جی یہ نہیں بھی استاد کی چائے بنائے تو پہلے خود ہی پی جائے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ کو اتنا علم آیا؟ انہوں نے کہا میں نے 20 سال سے زیادہ عرصہ استاد کا کھانا بنایا، میں نے ایک دن بھی پہلے نہیں چکھا، ایک دن بھی میں نے پہلے نہیں کھایا، انگلی بھی نہیں ڈبوئی استاد کے کھانے میں۔ یہاں آج کل کے اتنے بادب ہیں، شورا استاد کی قسمت میں آتا بیچارے کے، باقی سارا کو خود پی جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال وہ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کرتے جی، ان صحابہ کے لیے انصار صحابہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان وہیں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ ایک صحابی بیٹھے پڑھتے ہیں، ان کے بھائی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کب آتے ہیں یہ کھاتا رہتا ہے، تو یہاں بیٹھا رہتا ہے، آپ کے پاس پڑھتا رہتا ہے، تو اسے بھی کہیں یہ بھی کمایا کرے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم چلے جاؤ جا کے کماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے تمہیں روٹی دے رہا ہو، اسی کی وجہ سے تمہیں روٹی دے رہا ہو، یہ تم پر لازم ہے، تم ہی کماؤ اور اسے کھلاؤ۔ یہ تو واضح ہو گیا، جو مدرسے کا پڑھنے والا بچہ ہے اس کا کھانا پانی ہمارے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں، ان کی ضرورت کو دیکھیں، ان کو ضرورت کپڑے کی ہے، کپڑا لے کے دیں انہیں۔ بھئی یہ دور جو ہے نا، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا جو 10 نکاتی پروگرام ہے نا آپ نے دیا ہے،
10 نکاتی منصوبہ، پروگرام تو کہیں اور ہی ہوتے ہیں، 10 نکاتی منصوبہ دستور جو آپ نے مسلمانوں کو دیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات، اس میں یہ بات بھی آپ نے بیان کی ہے، پہلی نہیں یہ بات بھی آپ نے اس میں یہ نقطہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ طالب علم جو ہیں ان کے وظیفے مقرر کیے جائیں، ماہانہ ان کو پیسے دیے جائیں تاکہ خواہی نہ خواہی حضور کا دین پڑھیں اور آقا علیہ السلام کے دین کے خادم بنیں۔ بتائیں یہاں ہمارے پاس کتنا پیسہ نکلتا ہے دین کے طالب علموں کے لیے، نعوذ باللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ لوگ اچھا مدرسے کے بچے مانگتے ہیں کسی سے، کسی کو لپٹتے ہیں، یہاں بچے پڑھتے ہیں، کوئی آیا بندہ اس کو لپٹ گیا، نہیں چاچا میں نے جوس پلا کے جا، کبھی کہا ہے کسی کو؟ نہیں نہ کہتے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، میں یہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں تو یہ جاہل سمجھتے ہیں ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، جاہل سمجھتے ہیں ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، ان کے پاس تو بڑے خزانے ہیں، ان کے پاس تو بڑے لنگر پڑے ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں جو دین والے کی ضرورت کو نہ سمجھے رب اسے جاہل فرما رہا ہے قرآن میں، جاہل ہے یہ تو، اسے نام مراد کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ ضرورت مند تو یہ تھا، اس کے کپڑے دیکھ کے، اس کے جناب حالت دیکھ کر ظاہری، تو اس نے کہا اسے تو حاجت ہی نہیں ہے بھائی، اس کے پاس تو بڑا کچھ ہے بھائی، یہ تو کھا کھا کے مولوی ڈکار مار رہے ہیں جی، ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہاں آگے لوگ کہتے ہیں جی ختم پڑ جائیں ہمارے گھر میں اور روٹی بھی کھا جائیں، کیوں بھائی؟ ہم کہتے ہیں نہ بھائی، دینا تو ادھر ہی دے جو تم طالب علموں کو، نہیں تو ہم کسی کے گھر میں نہیں آتے۔ تو کہتے ہیں یار بڑا کچھ ہے ان کے پاس، یار آتے نہیں روٹی کھانے کے لیے، عجیب کیفیت ہے یار۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ سمجھتے ہیں بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، من التعفف، اور فرمایا کہ حالانکہ وہ مانگتے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ تعفف اختیار کرتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ میں تعریفہم بسیماہم، میں تجھے خدا تبارک و تعالیٰ برکت دے، تجھے سمجھ آ جائے گی یہ ضرورت مند ہے، یہ طالب علم حاجت مند ہے۔ اب بتائیں یار، یہاں پہ سکول کے بچوں کو، کالج کے بچوں کو لیپ ٹاپ بھی ملیں، کالج کے بچوں کو وظیفے بھی ملیں، ان کو حکومت اسکالرشپ پہ باہر پڑھنے کے لیے بھی بھیجے، اور مدرسے کے بچوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو وہاں بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ضرورت ہے تو پھر مجھ سے بڑا بھی جاہل ہے کوئی؟ مجھ سے بڑا جاہل اجاڈ کوئی نکھٹو بندہ بھی کوئی ہے بھلا؟ بتائیں، جن کے گھر میں کھانا پک رہا ہے انہی کو بار بار لنگر دیا جائے، انہی کے گھر میں جا کے پہنچایا جائے، جو بیچارے مدرسے کے بچے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دینے کے لیے کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، تو بتائیں پھر ان سے بڑا جاہل ہے؟ نہیں ہے۔ اپنے آپ سے چاہے بڑا پاٹے خان بنا رہے، چاہے کچھ بھی بنا رہے، بھاگ بھاگ کے لنگر باٹے، درباروں پہ مصلیوں کو، چوڑے پڑے ہوئے بھنگیوں کو، چرسیوں کو جا کر کے دے۔ میں کہتا ہوں واللہ کہہ رہا ہوں کوئی نفع نہیں ہے اسے، کوئی نفع نہیں ہے اسے۔ اس بندے کو رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے غلاموں کی، دین کے خادموں کی ضرورت ہی سمجھنا ہے، کیا نفع ہوگا اسے؟ بتائیں بھائی، یہی ہے نا کہ نفس موٹا ہو جائے گا اس کا، جا کے لوگ کہیں گے چاچا مینو دیں، چاچا مینو دیں، چاچا بلو مینو دیں، بس یہی ہے، اور کیا ہے؟ بتائیں بھائی، کوئی نفع نہیں ہونے والا اسے۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں آج آپ فرماتے ہیں آج فلاں علاقے سے لے کر فلاں تک اتنے لاکھ روپے، اتنے کٹے، اتنے بچے، اتنے جانور لوگوں نے جا کے درباروں پہ دیے ہیں، اور میرے اللہ نے کسی کو قبول نہیں کیا، اللہ نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں ان کے محلے میں ضرورت مند بیٹھے تھے، یہ ان کو چھوڑ کے وہاں چلے گئے دینے کے۔ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں جی، میں کہ لا یسألون الناس الحافا، یہ کسی سے لپٹتے نہیں ہیں مانگنے کے لیے، کسی کو جفا نہیں مارتے ہو چاچا مینو دے، چاچا مجھے دے، یہ لپٹتے نہیں ہیں، بس خودداری ہے۔ یہ دین کے خادموں میں خودداری شروع سے آ رہی ہے، چلیے سمجھ آیا مسئلہ؟ دین کے خادم شروع سے خوددار ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ مدرسے کے، وہ نہیں مانگ کرتے کسی سے لپٹ کر اس طرح، نہ یہ مانگتے ہیں۔ اب آپ ذرا خود بتائیں، آپ شو روم پہ جس بندے کا کروڑوں کا کاروبار ہے وہاں بھی چلے جائیں نا جی، وہاں پہ جو 2 بندے 4 بندے کھڑے ہوں گے، وہ کہے گا جی ان کو مٹھائی دیں، پہلے 2-2 ہزار ان کی مٹھائی ہوتی ہے۔ بتائیں مانگ رہے نہیں مانگ رہے؟ آپ کورٹ میں چلے جائیں، لاکھوں روپے تنخواہ لینے والا جج جو ہے، اس کے ساتھ کھڑا منشی جو ہے، وہ بھی آپ کو فیصلہ ہونے پر کہے گا مٹھائی، صاحب 5,000 تک کٹ۔ آپ تھانے چلے جائیں، وہاں سے نکلنے لگے ایسے جو علیحدہ لے گا، پولیس والا علیحدہ لے گا، جب آپ وہاں سے مثال کے پکڑے گئے، وہاں سے نکلنے لگے ہیں، پولیس والا ہاتھ پھیلا دے گا، میں نے دے دی، صدقہ دے دی، بتائیں بھائی، بخشش دیں ہے یا نہیں؟ لپٹتے نہیں لپٹتے یار؟ بتائیں آپ نہ دیں، وہاں سے ایسے نکلیں، دیکھیں دوبارہ گرفتاری ڈال دیتے ہیں آپ پر، کہتے ہیں جی تہیدی یہی نپو دوبارہ اٹھا کے پھر جیل میں، ڈنڈا ہے نا، سمجھ آتی ہے؟ اچھا ہوٹل پہ چلے جائیں روٹی کھانے کے لیے،
تو وہاں پہ سب لوگوں کے دل نرم ہوئے پڑے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, ان کا حج قبول کر لے یا پھر ان کو وہیں پہ قبول کر لے. ہیں 2 اتنے بڑے بڑے قبرستان ہیں. میں نے کہا یار تیرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں, وہاں گیا تھا واپس آ گیا تو. ہوٹل پہ گئے تو جتنے بندے کھڑے سب کو 50 دے رہے ہیں. میں کہا ماما خیر ہے تینوں؟ کہتے جی یہ بیچارے غریب ہیں. میں نے کہا جی تیرے ساتھ اپنے بچے ہوئے مدرسے کے, یہ اس سے بھی زیادہ غریب ہیں, ان کو دے دیتا ہوں, بہت پڑتی ہے تمہیں. ہوٹل والوں کیوں بھائی, وہ بھی اوپر سے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں. باہر جو کھڑا ہوگا بندہ ان کا گاڑی کھڑی کرا رہا ہوگا, 20-25 ہزار ان سے لیتا ہوگا اور لوگوں سے بھی مانگ رہا ہوگا بخشش. یہ بندہ کہاں جائے بھائی؟ یہ سارے کے سارے لپٹ کے مانگنے والے لوگ ہیں. اور آپ حیران ہوں گے, کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں آپ کو لپٹ کے مانگنے والے نہیں ملیں گے. ہیں لاکھوں روپے کا ٹھیکہ مکا کے نا دربار پہ بیٹھا ہوا بندہ, گلے کا دربار کا ٹھیکہ مارا ہوا, انہوں نے قبر کا ٹھیکہ مارا ہوا ہے, وہ بھی مانگ رہا ہوگا. یہ ساتھ منہ سے نہ بھی کہے نا, اس نے 4-5 ہیلے نکالے ہوں گے, آپ کو لے جائے گا یہاں پہ بزرگوں نے ٹٹی کی تھی, یہاں سے خوشبو آ رہی, منہ لگائیں جی ادھر, ہاں یہاں پہ بزرگوں نے یہ کیا تھا, یہاں پہ یہ کریں جی. پکڑ پکڑ کے ایسے منہ ڈال دیں گے. بھائی کیا ہے بھی وہاں پہ, خدا کے لیے لوگوں کو نہ لوٹیں, ایسے جناب بدماشیاں کریں گے. اور نہیں تو گلا کھڑکا رہے ہوں گے, گلا کھڑکا رہے ہوں گے, یا پھر اعلان کرتے رہیں گے نذرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں. وہ کہتے ہیں میں پانا ہی نہیں. اپنے ہاتھ سے بھلی کیا بات ہے بھائی. ہم 4-5 مرتبہ جب گئے, شروع میں گئے تو دربار پہ وہ بندہ جانتا ہے نا, میں حضرت سیدی خواجہ عبدالعزیز مکی رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے جہاد کے جھنڈا اٹھا کے جایا کرتے تھے. آگے آج بھی لکھا ہوا علمدار ہیں, حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے ہیں, وہ آقا علیہ السلام کے جہاد کا جھنڈا اٹھا کے آگے بھاگا کرتے تھے. ان کا مزار شریف ہے. تو حضرت بابا فرید رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ وہاں نہ آئے میرے پاس آئے, اسے ضرورت ہی نہیں ہے میرے پاس آنے کی. تو بتائیں وہاں پہ بندے آتے نہیں اتنے, وہ تھوڑے سے بندے آتے ہیں, وہاں پہ ملنگ بیٹھا ہوا ہے, وہ خواتین کے ساتھ ملتے ملتے ان کا نمبر بھی لے لیتا ہے, کہتا ہے تیری مشکل ہے میں حل کروا دوں گا, نمبر مجھے دے دوں. وہ اپنی حل کر لیتا ہے, وہ بیچاری بھی وہیں کی وہیں رہ جاتی. تو وہ پہلے گئے تو جناب ایسے پکڑ کے ایسے جناب ملا, انہوں نے کہا حضرت صاحب پیر صاحب آ گئے. میں نے سب کو منع کیا, میں نے کہا کسی نے کچھ نہیں دینی. تو اس کے بعد پھر پوچھتے نہیں, اس نے کہا نہ لینا لے جو نہ دینا لے. ایک دربار پہ ہم گئے, شروع کی بات ہے, حاصل میں پڑھتا تھا باہر, رنگیلا شاہ, محمد شاہ رنگیلا دربار ہے, بڑا مشہور ہے وہاں پہ. تو اس دربار پہ ایک قاری صاحب تھے, تو وہ مجھے کہنے لگے آؤ جی دربار پہ چلیں. جمعے والا دن تھا, چھٹی تھی. میں تو غریب مسکین, کپڑے ایسے تھے, وہ قاری صاحب لٹھے کے کپڑے پہنتے تھے. جمعے کا دن تھا تو نیا لباس پہنا, 3-4 لڑکے اور بھی تھے. تو وہ وہاں جا کے بیٹھے قوالی کرنے لگا. تو مجھے کہتے یار سن لیجیے. وہ چشتی ذوق کے تھے, تو وہ چونکہ میں شاگرد بھی تھا ان کا, تو میں بھی ساتھ بیٹھ گیا. تو بیٹھے تو وہ قوال جو ہے نا, پڑھتے پڑھتے قوال, اس نے کو 5-7 شعر نظر کیے قاری صاحب کے. مجھے غریب کو کیا کہنا تھا اس نے, وہ قاری صاحب بڑی عمر کے تھے میری طرح, تو لٹھے کا سوٹ بھی پہنا ہوا تھا. کہتا قاری صاحب یہ آپ کی نظر ہے. قاری صاحب کو سمجھ نہ آئی کہ میری نظر کیوں کر رہا ہے کہ نہیں. تو وہ یہ پڑھتے پڑھتے نا جی, اس نے شعر پڑھا, کہتا غوث الورا. تو میں نے نا اسے کہہ دیا, میں نے کہا یہ گل سن, یہ غوث نہیں غوثل ہوتا ہے. اب مجھے بھی سمجھ نہیں تھی اس پہ روکنا بنتا ہے نہیں بنتا. بھائی غوثل یا غوثل پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی, یہ اعراب کی غلطی ہے, اس میں کوئی ایسا معنی میں کباہت تھوڑی آ رہی ہے. تو میں نے کہا نہیں جی یہ تو غوثل ہوتا ہے. ہم بھی اس وقت تقوی والے تھے کیونکہ بھی نحو صرف نہیں پڑھ رہے تھے. میں نے کہا نہیں غوثل نہیں غوثل ہے. اس نے پہلی بات پتہ کیا تھی, کہتا ہے مولوی چپ کر, نہ لینا نہ چنا دینا نہ چرولا پا رہا. اب بتائیں, یعنی 10 روپے دے دیں تو پھر بےزتی بھی کر دیں, پھر حلال ہے, وگرنہ نہیں ہے بھائی. یعنی کہ حال ایسا ہے, یعنی یہ کہہ کہ یہ آپ کی نظر ہے, پتہ نہیں کتنا مانگ لیتے ہیں بیچارے. وہ یہ مدرسے والے بچے جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کہتے کہ یہ آپ کی نظر ہے, کہتے ہیں تو انہیں ہمارا دینے کو دل ہی نہیں کرتا. رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی, دیکھیں اللہ اکبر. فرمایا رب تبارک و تعالی نے لا یسألون الناس الحافا, یہ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں کسی سے, لپٹتے نہیں ہیں کسی سے. اللہ اکبر. وما تنفقوا من خیر, فرمایا جو کچھ بھی تم خرچ کرو, فإن اللہ بہ علیم, اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے. یہاں سے وہ علماء جو اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف رکھے ہوئے ہیں, وہ نہیں جو جانے سے پہلے 50,000 مانگ لیں تقریر کے لیے, وہ نہیں. جنہوں نے خالص تن اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے, وہ علماء اور وہ طلباء جو دین پڑھتے ہیں حضور کا, اور خدمت بھی نیت بھی ان کی یہ ہے کہ آگے بھی دین کی خدمت کریں گے. یہ نہیں کہ حکومتی نوکریاں لگ جائیں گے, سوسائٹی میں لگ جائیں گے, وہاں بیٹھ کے جناب مزے کریں گے, وہ نہیں.
صرف وہ عالم، اس عالم کی خدمت کرنا اس آیت مبارکہ کا حکم ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ عالم جس نے اپنے آپ کو وقف پر رکھا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، اور وہ طالب علم جو اس لیے دین پڑھ رہا ہے حضور کا کہ آگے دین کی خدمت کروں گا، بس ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمیم فرما دی، اللہ اکبر، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں، دن میں، سرا وعلانیہ، چھپ کے، اعلانیہ طور پر، ہر ایک کے لیے رب نے فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، جو ظاہر کر کے دے اس کا بھی اجر رب کے ہاں ہے، جو چھپ کے دے اس کا بھی اجر رب کے ہاں ہے، جو رات کو دے اس کا اجر بھی، جو دن کو دے اس کا اجر بھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آگے پھر وہی بات آ رہی جس پہ میں نے 2 دن پہلے بات کی تھی، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو دین داروں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں انہیں نہ غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ بتائیں بھائی، ہم سمجھتے ہیں صرف پیر پہ کو غم خوف نہیں ہوگا، نہ، دین کے خوف کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا بندہ، رب فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بھائی نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔